بچوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اردو زبان کا ارتقاء۔ یہ 12th کلاس کا موسٹ امپورٹنٹ کویشچنس ہے جو اس سال بورڈ ایگزامینیشنس میں آ سکتا ہے، اور اس ٹاپر بچوں کی یہی نشانی ہوتی ہے وہ ڈائیگرام سے سمجھائیں یا لائنیں کھینچ کر اس انداز میں سمجھائیں جو دوسری بچوں کے آنسر سے بالکل مختلف آنسر ہو۔ تو آج کا ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور اس کا سوال آ سکتا ہے اردو زبان کے ارتقاء پر ایک نوٹ لکھیں یا اردو زبان کے ارتقاء پر روشنی ڈالیں، تفصیل سے بتائیں۔ تو یہ کوشچنس اس ٹائپ سے بھی آ سکتا ہے، لانگ کوشچنس میں آئے گا۔ یہ جواب ہے اس کا، زبان کو 8 بڑے خاندانوں میں، یہ لکھا ہے زبان کو 8 بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا خاندان ہند یورپی ہے جو 3500 قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قبل مسیح کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، اس کو ہم قبل مسیح کہتے ہیں۔ قبل کا مطلب پہلے کا، مسیح کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو دور ہے۔ 8 بڑے خاندان کے نام یہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 8 بڑے زبانوں کے خاندان ہویا کرتے تھے، جو 3500 سال پہلے کی بات ہے، جس میں پہلا خاندان تھا سامی، دوسرا تھا ہند چینی، تیسرا تھا دراوڑی، چوتھا تھا افریقی بانتو، اور پانچواں تھا امریکہ، اور چھٹا تھا ملایا، ساتواں تھا مونٹر، اور آٹھواں تھا ہند یورپی۔ یہ 8 بڑے خاندان تھے۔ آپ کو اسی ٹائپ سے یہ ڈائیگرام بنا کر لکھنا ہے کاپی میں اگر اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں اردو میں۔ تو پر بچے کچھ الگ ہی کرتے ہیں۔ ہند یورپی خاندان، سب سے پہلے ہم، کیونکہ ہند یورپی خاندان سب سے بڑا خاندان تھا، ان 8 خاندان میں، زبان کے 8 خاندان میں سب سے بڑا خاندان ہند یورپی تھا۔ ہند یورپی خاندان سے ہی ہماری اردو اور ہندی نکلی ہے، تو ہم اس سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہند یورپی خاندان، یہ خاندان ارتقائی منزل تلک چڑھتا ہوا ایران میں بنتا ہے۔ یہ خاندان جو ہے اپنی جو ارتقائی منزل ہے، اپنی جو ترقی ہے وہ ایران میں حاصل کرتا ہے، اور پھر 11 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 11 شاخیں لکھنا ضروری بھی نہیں، ورنہ کوشچنس طویل ہو جائے گا۔ جس کی ایک شاخ ہند آریائی بنتی ہے۔ یہاں سے ہمارا مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہند آریائی سے ہمیں اس کو سمجھانے کا کوشش کرنا ہے۔ ہند آریائی زبان، ہند آریائی زبان وہ تھی جو ایران میں جو آریہ لوگ تھے وہ بولتے تھے، ان کو ہند آریہ، جو آریہ جو ہمارے ہندوستان آئے تھے سندھو سبھیتا کے بعد، انڈوز ویلی کے بعد، جو آریہ ہندوستان میں آئے تھے انڈوز ویلی کے بعد، وہ جو زبان بولتے ہوئے آئے تھے، جس کو ہم سنسکرت زبان بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ہند آریائی زبان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہند آریائی زبان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو 3 بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے قدیمی ہند آریائی زبان، دوسرا آتا ہے وسطی ہند آریائی زبان، اور تیسرا آتا ہے جدید ہند آریائی۔ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ نیا تو یہ ہے کہ اب تک جو زبان چل رہی وہ سب جدید ہے۔ فی الحال ہم قدیم ہند آریائی کی بات کر لیں۔ قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اینشینٹ۔ قدیم ہند آریائی زبان، یہ اس کا پہلے تو ہم سن دیکھیں گے۔ قدیم ہند آریائی زبان مطلب قدیم ہند آریائی کا زمانہ 500 قبل مسیح سے، ای نہیں ہے یہ، 500 قبل مسیح سے، ای غلطی سے لگ گیا ہے، 500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک مانا جاتا ہے۔ قبل مسیح میں نے اوپر ہی بتایا ہے کہ جو زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے اس کو قبل مسیح کہیں گے۔ قدیم ہند آریائی کا زمانہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کا مانا جاتا ہے۔ اس دور میں رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھروا وید ملتے ہیں جو سنسکرت زبان میں لکھے گئے تھے۔ یہ وید تھے، سنسکرت زبان میں لکھے گئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے وسطی ہند آریائی۔ وسطی ہند آریائی کا دور 500 قبل مسیح سے 1000 قبل مسیح تک مانا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے جدید ہند آریائی۔ جدید ہند آریائی کا دور 1000 ای سے، قبل مسیح سے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تاحال تک کا مانا جاتا ہے، یا تاحال تک کا جو زمانہ چل رہا ہے، جو آج تک کا زمانہ چل رہا ہے وہ مانا جاتا ہے۔ بچوں یہ 1500 قبل مسیح سے شروع ہو رہا ہے اور 500 قبل مسیح پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ 500 قبل مسیح سے شروع ہوگا اور 1000 ای تک چلے گا۔ ابھی 1000 پر ختم ہو رہا ہے، 1000 سے شروع ہوگا اور تاحال کا مطلب ہے آج تک چلے گا۔ بالکل آسان ہے یاد رکھنا سن کو بھی، پہلے 1500 سے 500 قبل مسیح، پھر 500 قبل مسیح سے 1000 ای تک، اور 1000 ای سے تاحال تک
یاد آرام سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے وسطی ہند آریائی کو 3 زبانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ لانا ہے ہمیں۔ جدید ہند آریائی زبان کیسے بنی؟ اس سے نکلی ہیں، وسطی ہند آریائی زبان سے نکلی ہیں یہ، وسطی ہند آریائی زبان سے جدید ہند آریائی زبان نکلی ہیں، اس وجہ سے اس کا میپ بنانا ضروری تھا۔ وسطی ہند آریائی زبان، وسطی ہند آریائی زبان کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے پالی، پالی کو ہم قدیمی مغدی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پراکرتک، اس کے بعد آتا ہے ابرنش۔ اس کا قصہ یوں ہے، جب ہمارے یہاں پر ہندوستان میں آریہ لوگ آئے، وہ سنسکرت بولتے ہوئے آئے، دھیرے دھیرے ان میں ایک ایسا چیز آئی، کیونکہ بڑی کاسٹوں کے جو لوگ تھے، جیسے شتریہ اور براہمن، یہ تو مطلب پوجا پاٹ کا براہمنوں نے سنبھال لیا، اور شتریہ جو تھے یہ راجا بن گئے، سینک بن گئے۔ اب 4 کاسٹوں میں زمانہ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، یہ معاشرہ 4 کاسٹوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ سب سے اونچی کاسٹ تھی براہمن، دوسرے نمبر پر آتی ہے شتریہ، تیسرے نمبر پر آتی ہے شودر، اور چوتھے نمبر پر آتی ہے ویشیہ۔ براہمن اور شتریوں نے اپنی زبان کو الگ کر لیا تھا، سنسکرت زبان کو الگ کر لیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی شودر اور ویشیہ سنسکرت زبان نہیں بولے گا، اگر بولے گا تو اسے سزا ملے گی۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ اتنی پابندی لگا دی تھی اس زبان بولنے پر، تو بہت دور کی بات ہے سننے پر، اگر کوئی شودر اور ویشیہ کسی شتریہ یا براہمن کے مندر کے پاس سے بھی گزر آتا تو کانوں میں انگلیاں دے کر جاتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کر اس وجہ سے جاتے تھے، اگر کسی کے کانوں میں سنسکرت کے منتر پڑ گئے اور کسی شتریہ نے یا براہمن نے دیکھ لیا تو اس کے کانوں میں کانچ پگھلا کر تب تک ڈالا جاتا تھا جب تک وہ مر نہ جائے، تو اتنی سختی ہو گئی تھی۔ تو ان کی تعداد زیادہ تھی شودر اور ویشیوں کی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی زبان بولنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے وسط ہند آریائی میں انہوں نے پالی بولنی شروع کری، پالی جسے ہم قدیمی مغدی بھی کہتے ہیں۔ یہ 500 قبل مسیح سے سن مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک ہوتا ہے، اس کا زمانہ رہتا ہے، اور اس دور میں بدھ مت اور جین مت، یہ بدھوں کی مطلب بدھ جو دھرم تھا اور جو جین دھرم کی کتابیں وہ ساری کی ساری پالی بھاشا میں لکھی گئی ہیں، تو ہمیں اس سے کافی مطلب علم ملتا ہے پالی بھاشا کیسی تھی۔ اس کے بعد آتی پراکرتک زبان۔ پراکرتک زبان جو تھی وہ ان عام انسانوں کی تھی جو اس ٹائم پر ویشیہ اور شودر تھے، جو اپنے اظہار خیالات کی وضاحت کے لیے اپنے آپس میں بول چال کی زبان تھی، اس کو ہم پراکرتک زبان کہتے ہیں۔ جو عام لوگ بول چال کرتے ہیں اس کو ہم پراکرتک زبان مطلب اس زمانے کی۔ تو یہ اس کا زمانہ، اس کا جو سن تھا مسیح سن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 500 تلک چلا، یہ فطری انداز میں پھلنے پھولنے کا اس کو موقع ملا، جس کو ہم پراکرتک زبان کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو عوام تھی وہ اسی زبان میں باتیں اپنی گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے ابرنش زبانیں۔ ابرنش زبانیں جو تھیں وہ جو تھیں 500 سے سن 1000 تلک کا ان کا دور رہا، اور ان زبانوں کو بگڑی ہوئی زبانیں کہا گیا، کیونکہ اس میں کوئی بھی گرامر نہیں تھی۔ جس زبان میں گرامر نہیں ہوتی یا اس کو ہم بگڑی ہوئی زبان بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی زبانیں ایسی بولی جاتی ہیں جسے ہم گرامر میں نہیں رکھ سکتے، تو اس کو ہم بگڑی ہوئی زبانیں کہیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ابرنش زبانوں سے ہی جدید ہند آریائی زبان جو ہے نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جنم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ابرنش زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابرنش زبانیں 4 ادوار میں تقسیم ہو گئیں، 4 بھاگوں میں یہ ڈیوائیڈ ہو گئیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے شور سینی، پھر آتا ہے مگدھی ابرنش، پھر آتا ہے بھائی مگدھی تو لکھنا ہے آگے، لیکن اس سے پہلے بس اب اردھ مگدھی ابرنش لگا دینا، جو تیسری زبان نکلی اردھ مگدھی ابرنش لکھنی ہے۔ یاد کرنے کا سمپل سا فارمولہ ہے، مگدھی ہے تو اس سے پہلے بس اردھ مگدھی لگانا ہے، بھائی شور سینی، مگدھی ابرنش، اردھ مگدھی ابرنش اور مہاراشٹری ابرنش، یہ 4 زبانیں 4 بھاگوں میں 4 ادوار میں یہ ابرنش زبان ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی۔ اب اس کے بعد آتا ہے شور سینی۔ شور سینی زبان سے ہی جدید ہند آریائی زبان کا جنم ہوا ہے، اور جدید ہند آریائی زبانوں کو ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی نے 7 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی جو تھے اس ٹائم پر یہ ماہر لسانیات ہیں، ماہر لسانیات اس کو کہتے ہیں جو زبانوں پر ریسرچ کرتے ہیں، اس کو ہم ماہر لسانیات کہتے ہیں۔ انہوں نے جدید ہند آریائی زبانوں کو 7 مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے۔ 7 بتایا، 7 بھاگوں میں یہ بھی تقسیم ہو گئی تھی جدید ہند آریائی زبان۔ اب وہ 7 علاقے کیسے ہیں وہ بھی لکھنے ہیں اس میں۔
اب ہم دیکھ لیتے ہیں 7 علاقے کون سے ہیں جدید ہند آریائی کے. پہلا ہے سندھی، پھر ہے لہندہ، پھر ہے پنجابی، گجراتی. بچوں کوشچنس تو مشکل ہے لیکن اس میں نمبر آپ کو پورے ملیں گے اگر آپ نے اسی ٹائپ سے لکھا، اسی انداز میں لکھا. پہلا ہے سندھی، لہندہ، پنجابی، گجراتی، راجستھانی، مغربی ہندی اور مشرقی ہندی. مغربی ہندی کو 5 بولیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، مشرقی ہندی کی 4 بولیاں ہیں. فی الحال ہمارے کام کی مغربی ہندی ہے، مشرقی ہندی نہیں لیں گے. ہمیں تو بس مغربی ہندی لینا ہے، یہ مغربی ہندی، کیونکہ مغربی ہندی سے اردو اور ہندی ہماری زبانیں دو نکلی ہیں. تو مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں. پہلی بولی ہے برج بھاشا، بندیلی، کنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی. کھڑی بولی سے ہی ہماری اردو اور ہندی زبانیں پیدا ہوئی ہیں. یہ بچوں اردو زبان کی ارتقاء کا مختصر سا یہ نوٹ تھا، اور اس کو آپ کو پورا لکھنا ہے، اس میں سے کچھ نہیں چھوڑنا ہے، اور بالکل اسی ٹائپ سے یہ سارا کا سارا لکھنا ہے.